محترم ناظرین سلام علیکم. ہم بات کر رہے ہیں ہماری اس سیریز میں چھوٹے چھوٹے سوروں کے بارے میں کہ وہ کتنے بڑے فضائل اپنے اندر رکھتے ہیں. ہم نے اب تک کئی سارے سوروں کے بارے میں جان لیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے عہد ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنے عہد پر نظر کرے اور کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے. 50 تو بہت دور، کیا ہم 5 کی بھی تلاوت کر پاتے ہیں روز؟ یا چلے اگر ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، کیا ہم ان سب سوروں کے نام سے واقف ہیں؟ کیا ہم سارے سورے، ہر ایک سورہ اپنے اندر کیا کہانی رکھتا ہے، کیا فضائل سمیٹے ہوئے ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ اور اسی کے لیے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے ہم لائے ہیں ہماری یہ منی سیریز، اور آج ہم بات کریں گے سورہ لیل کے بارے میں، اور اس سورے کی معرفت حاصل کریں گے کہ یہ کس طرح ایک اہم سورہ ہے جو ہماری زندگی میں اور ہماری آخرت میں ہمارے لیے کام آئے گا. اس میں ہماری ایک بار پھر رہنمائی کریں گی ذاکرہ اعظمی زہرا. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا، آپ سب سے پہلے سورہ لیل کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا شان نزول ہے، کتنی آیتیں ہیں، کہاں نازل ہوا، اس بارے میں بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لیل قرآن مجید کا ایک مختصر سا سورہ ہے اور بہت طویل نہیں ہے، مختصر ہے، اور اس کی 21 آیات ہیں. یہ مکہ میں نازل ہوا، مختصر آیات کے ٹکڑوں میں مشتمل ہے، لیکن اس کے معنی بہت تیز ہیں. اس کے مضامین بھی بہت پر اثر ہیں. اس میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے اور خدا کی طرف سے عطا کردہ سزا کا یا جزا کا، ان باتوں کا ذکر ہے. باقاعدہ خداوند عالم نے اپنی کچھ خاص نشانیوں، کچھ خاص آیات کا بھی، آیات کی قسم کھا کر کے اور پھر ان چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے. 21 آیات کا یہ مختصر سورہ، لیکن جب ہم خواہر اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ یقیناً ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے ہمارے وجود میں، کہ جب قیامت کو ہم یاد کریں، خدا کی طرف سے جو ہمیں سزا یا جزا مقرر کی گئی ہیں ان چیزوں کو ایک مرتبہ غور کریں، اور بالخصوص تفسیر پڑھ کر کے جب اس سورے کی، تو ہم اپنے علم میں جب اضافہ کریں گے تو وہ تبدیلی ہمارے اندر ضرور آئے گی. جو آج ہم اس دنیا کی تاریکیوں میں گم ہیں، ایک فریب سا ہے جس میں انسان کھویا ہوا ہے، بس زندگی یوں ہی چلتی جا رہی ہے. آخرت بعض اوقات ہی یاد آتی ہے، لیکن یہ سورہ وہ ہے جو ہمیں آخرت کی طرف بھی تلقین کرتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اسے بہتر انداز سے سمجھ کر کے پڑھا جائے. انشاءاللہ اس بارے میں ہم جتنی توجہ دیں گے، جتنا زیادہ اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا زیادہ پروردگار عالم کی طرف سے بھی ایک مدد حاصل ہوتی ہے اور انسان کے لیے ایک راہ کھلتی چلی جاتی ہے. آپ اہل بیت علیہ السلام سے کیا کوئی قول، کوئی حدیث ملتی ہے کہ یہ سورہ دنیا میں ہمیں کس طرح فائدے پہنچاتا ہے؟ جی بے شک. اگر ہم دیکھیں تو معصومین علیہ السلام نے بھی اس سورہ کی تعریف میں کچھ باتوں کو پیش کیا ہے. سورہ لیل کی تلاوت کی فضیلت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اس سورہ کی ہم نے تلاوت کی، مختصر سورہ 21 آیات پر مبنی ہے، لہٰذا اس کی تلاوت کا ثواب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، خدا اسے اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا اور اسے سختیوں سے نجات دے گا اور زندگی کی راہوں کو اس کے لیے آسان کر دے گا. اس کے اگر ایک ایک حصے کو تھوڑا سا توجہ سے ہم سمجھیں، پہلی چیز رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے، پہلا فائدہ کیا ہے کہ خدا اسے اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم شاید ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو پانے کی امید تو لگاتے ہیں، لیکن ہماری ایک اعتبار سے کہ اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو پا سکیں. لیکن اس کے باوجود وہ خداوند عالم جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، وہ عطا کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، لیکن ہم اس بات پر راضی نہیں ہوتے ہیں، ہم خوش نہیں ہوتے ہیں. لیکن سورہ لیل کی تلاوت کا ایک ثواب یہ ہے کہ خدا اسے اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے، یعنی پوری طرح سے وہ سیٹسفائی ہو جائے گا کہ ہاں مجھے یہ چیزیں خداوند عالم نے اس اعتبار سے دی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں ایک ضرورت پوری ہوئی، دوسری ضرورتیں آ گئی اور انسان ہمیشہ جو ہے بالکل ڈگمگایا ہوا، کھویا ہوا ہے، کہیں پر راضی نہیں ہے. لیکن اس کی تلاوت سے ایک یہ بڑا فائدہ انسان کو ملے گا. دوسرا فائدہ کہ اسے سختیوں سے نجات
خدا عطا کرے گا. بقول رسول خدا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسے سختیاں جو وہ سامنا اپنی زندگی میں کر رہا ہے اس سے نجات ملے گی. تو اگر خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہے, کوئی ایسی سختی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے, اس سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے, تو ہم رسول اللہ کی اس حدیث مبارکہ پر ایک مرتبہ غور کریں اور سورہ لیل کی تلاوت کر کے اپنی ان سختیوں سے خود کو نجات دلا سکتے ہیں. تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے. تیسرا فائدہ کہ زندگی کی راہوں کو اس کے لیے آسان خداوند عالم کر دیتا ہے, یعنی زندگی آسان ہو جاتی ہے, پیچیدہ نہیں رہ جاتی, مشکل نہیں رہ جاتی, آسان خداوند عالم اس کے لیے کر دیتا ہے. یہاں پر پھر سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم نے زندگی کی راہوں میں آسانی ہو, اسے ہم نے کس چیز سے تعبیر کیا, یہ ہماری نگاہ میں کیا چیزیں ہیں, وہ چیزیں کیا ہیں. ہم سوچتے ہیں بس ایک اچھی لائف سٹائل جس میں بہت سی دولت, بہت اچھا گھر ہو, گاڑی ہو, آرام و آسائش, بس یہی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے راہ ہموار کر دی. لیکن بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ایمان نہیں ہے تو یہ کوئی چیزیں انسان اپنے ساتھ وہاں آخرت میں کیا لے جاتا ہے, کیا گھر لے جاتا ہے, کیا مال و دولت لے جاتا ہے, کیا اپنی وہ گاڑی لے جاتا ہے جس پر اس نے غرور کیا, ناز کیا, جس گاڑی سے اترتے وقت بہت اکڑ کر کے اترا کہ یہ گاڑی جو میرے پاس ہے شاید کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن کچھ وہ قبر میں اور آخرت میں نہ لے جا سکا. اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہاں پر اس کے لیے فائدہ مند وہ چیز ہے. تو پروردگار عالم زندگی کی راہ کو آسان کرے. یہ سب سے اہم چیز یہ ہمارے لیے کہ ہماری زندگی میں ہماری راہیں ایمان کے اعتبار سے آسان ہوتی چلی جائیں, ہماری ایمان میں کوئی رکاوٹیں آنے نہ پائے, تاکہ آخرت میں اس کا بہت بڑا فائدہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو سکے. وہ جو اکثر وسوسے یا شک و شبہات سے ہم گزرتے ہیں تو اس کی تلاوت سے وہ دور ہو جائیں گے جو پائے جاتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں آپا کہ ہماری جو خاص کر جو بہنیں ہیں وہ پریشان رہتی ہیں اور کئی بار پیر بابا اور اوجھاؤں کے پاس جائیں گی, لیکن ہمارے پاس جو دستیاب ہے ہمیں جو شفا کا طریقہ یا جو بھی مشکلوں سے آسانی پانے کا طریقہ اس پر نظر ہی نہیں کرتے. خیر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ایپیسوڈ کے ایئر ہونے کے بعد لوگ جو ہے تو ذرا اپنا قرآن کی طرف توجہ کریں. بالکل, کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ نے ہدایت کے لیے بھی اور ہماری مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے قرآن مجید کو بھیجا. آج وہ قرآن مجید ہمیں یاد نہیں رہتا, مشکل کے آنے پر ہم ہر ایک کا شانہ ہلا کر پوچھتے ہیں آپ کچھ مسئلے کا حل بتا دیں, آپ کچھ مسئلے کا حل بتا دیں. اور سونے پر سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی کہہ دے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا جو بہت ایک کامن چیز ہے کہ کسی بابا وغیرہ کے پاس آپ چلے جائیے, اتنی مرتبہ جائیے, وہ ایک آپ کے لیے اس طرح سے چلا کریں گے یا گنڈے وغیرہ بنا کر دیں گے, بس وہ دھاگا پہن لیجئے یا اس طرح سے کر لیجئے مسئلے حل ہو جائیں گے. یعنی ہر لحاظ سے انسان نے اپنی سستی کا اظہار کیا, شارٹ کٹ چاہتا ہے کہ کسی ایک دھاگے کے ذریعے اس کا کام ہو جائے, لیکن خود تلاوت قرآن مجید نہیں کرنا چاہتا. قرآن مجید کے ذریعے وہ اپنی مشکلات سے باہر نکل سکتا ہے. یقیناً وہ نمازوں کے ذریعے, اپنی عبادتوں کے ذریعے, اپنے تقوی کے ذریعے, اپنے پرہیزگاری کے ذریعے اپنے آپ کو مشکلات سے باہر نکال سکتا ہے. لیکن اسے وہ راستہ بہتر لگتا ہے جو زمانہ اسے دکھاتا ہے. جو رب نے راستہ دکھایا وہ پسند نہیں آتا, لیکن پسندیدہ تو وہی ہے جو خدا نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. تو آپا یہ جو سورہ لیل ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ جی, سورہ لیل کی ہم شان نزول اگر دیکھیں تو ابن عباس سے اس کی شان نزول نقل کی گئی ہے کہ جو شان نزول میں بیان کرنے جا رہی ہوں یہ مرحوم طبرسی کی مجموع البیان سے نقل کی گئی ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے اس میں, اور وہ اس انداز سے کہ ایک مسلمان شخص کے کھجور کا ایک درخت تھا. ایک مسلمان شخص تھا, رسول اللہ کے دور کا واقعہ کہ ایک شخص ہے, مسلمان ہے, اس کا ایک کھجور کا درخت ہے, اور اس کے کھجور کے درخت کی جو ایک شاخ تھی وہ تھوڑی بڑی ہو کر کے ایک فقیر تھا اس کے گھر تک پہنچتی تھی. تو یہ شخص جب اس اپنے درخت کی کھجوروں کو توڑنے کے لیے چڑھتا یا جب ان کی کھجوروں کو اترواتا اس درخت سے, بہت اچھی کھجوریں اس میں ہوتی تھیں, تو کچھ کھجوریں جو ایک شاخ بڑھ کر ایک فقیر کے گھر تک پہنچ گئی تھی تو اس کے گھر میں گر جایا کرتی اس فقیر کے. یہ شخص اتنا سنگ دل تھا اور اتنا زیادہ بخیل کنجوس تھا کہ اسے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ جو درخت میرا اس کی ایک شاخ اگر بڑھ کر ایک فقیر کے گھر میں گئی, چند دانے کھجور کے اس کے گھر میں گر گئے اور اس کے بچے جو فقیر ہیں اٹھا کر کھا لیتے ہیں تو جانے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ یہ اتنا سنگ دل تھا, اتنا بخیل کنجوس تھا کہ یہ جاتا اور ان کھجوروں کو ان بچوں سے بھی چھین لیتا. اگر حد اتنی تھی اس کی سنگ دلی کی, پتھر دل تھا
کہ اگر وہ بچے وہ کھجور کھا لیتے، ان کے دہن میں ہوتی، تو یہ ان کے دہن سے نکلوا لیا کرتا تھا. اتنی زیادہ کنجوسی، اتنا زیادہ بخیل تھا. حالانکہ اب دہن کی کھجوریں کیا اس کے کام آتی ہیں؟ ہرگز نہیں. لیکن پھر بھی اس کے بخل کی بات کی جا رہی ہے. وہ جو فقیر تھا اس نے ان چیزوں کو دیکھا اور اسے باتیں بڑی ناگوار لگتی. ایک روز وہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے وہ شخص ہے جس کی کھجور کی درخت کا معاملہ یہ ہے. پورا واقعہ اس نے بیان کیا. فقیر نے، رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فرمایا آپ نے کہ ٹھیک ہے میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں. آپ نے اس شخص کو بلوایا کہ جو کھجور کے درخت کا مالک تھا. بلوانے کے بعد رسول خدا اس سے یہ بات کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو درخت کھجور کا جس کا تو مالک ہے، اگر تو وہ مجھے دے دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تجھے ایک بہترین درخت عطا کروں گا. سوچئے کہاں دنیا کا درخت اور کہاں وہ بھی رسول کا وعدہ. بھلا کیسے اس وعدے کو خدا انکار کر سکتا ہے؟ اب اس شخص کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً اس بات پر وہ لبیک کہتا، فوراً مان جاتا. لیکن اس کی وہ کنجوسی، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بخل کی بہت زیادہ مذمت کی ہے. کیونکہ بخیل انسان جو ہوتا ہے، کنجوس انسان، وہ اپنے آخرت کے فائدے کو دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ بس دنیا دنیا اور صرف دنیا ہی بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. یہ انسان کہتا ہے کہ مجھے یہ کھجور کا درخت، اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی درخت ہیں، لیکن سب سے اچھی کھجوریں اسی درخت میں ہوتی ہیں. میں یہ کھجور کا درخت آپ کو دینے والا نہیں ہوں، مجھے جنت کا وہ درخت نہیں چاہیے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر یہ وہاں سے چلا گیا. رسول اللہ کے پاس اور بھی لوگ موجود تھے اور روایت ہے کہ اصحاب میں سے ایک شخص آگے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہ درخت میں اس شخص سے خرید لوں اور اس کے بعد اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو کیا میرے لیے بھی وہی تحفہ ہوگا جو اس کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں بے شک تمہارے لیے بھی وہی تحفہ ہوگا، جنت میں درخت تمہیں میں وعدہ کرتا ہوں. یہ شخص چلا، اصحاب میں سے ایک شخص اور گیا اس شخص کے پاس اور کہنے لگا کہ کھجور کا وہ درخت تم میرے ہاتھ فروخت کر دے. اس نے کہا میں نے رسول کو انکار کر دیا تو تجھے نہ دوں گا. اس نے کہا جو قیمت چاہتا ہے لے لے. ایک مرتبہ سوچنے لگا، کہا کہ ٹھیک ہے اس کی ایسی قیمت دے کہ جو سب سے زیادہ ہو. اس نے پوچھا کتنی چاہتا ہے؟ اس نے کہا 40 درختوں کے برابر قیمت. اس نے کہا کیا یہ بہت زیادہ نہیں ہے ایک درخت کے لیے؟ کہا کہ مجھے اتنی ہی چاہیے تاکہ مجھے بہت بڑا فائدہ ہاتھ لگے. بہرحال اس شخص نے 40 درختوں کے برابر کی قیمت اس شخص کو ادا کی. وہ درخت گواہوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد میں وہ درخت جو ہے آپ کو ملا، اس شخص کو ملا. وہ شخص آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اب اس درخت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ نے اسے جنت میں جو وعدہ کیا تھا درخت کا، اسے وہ وعدہ اس کے لیے کیا اور اس کے بعد اس فقیر کو بلایا اور اسے یہ درخت تحفے میں دے دیا کہ جا تو اور تیرے بچے اس درخت سے فائدہ حاصل کریں. اس وقت سورہ لیل نازل ہوئی ہے. جی، اس وقت سورہ لیل نازل ہوئی ہے اور جس میں بخیل کی مذمت کی گئی ہے، سخی کی تعریف کی گئی ہے. اور اس واقعے کی یعنی یہ شان نزول ہے یہ واقعہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں، تو جس کے ذریعے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہمارے لیے ہے کہ انسان بخل کے ذریعے رسول کو بھی انکار کر بیٹھتا ہے، آخرت کو اپنی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. تو یہ کتنی بری انسان کے اندر ایک دیکھیں خصلت ہے جس سے انسان کو یقیناً بچنا چاہیے. یہ شان نزول اس کے اعتبار سے وارد ہوئی. جی اس سورے میں کیا مضامین ہیں جو بیان کیے گئے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے؟ سورہ واللیل کے مضامین کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابتدا میں سب سے پہلا جو حصہ ہے، ابتدائی حصہ، اس میں دیکھتے ہیں ہم سورہ واللیل میں کہ خدا نے 3 قسموں کا ذکر کیا ہے، قسم کھائی ہے 3 چیزوں کی. جیسے کہ آیت نمبر 1 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ عالم کو ڈھانپ لے. رات کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اس کے بعد اللہ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ اور قسم ہے دن کی جب وہ تجلی کرے. نور کا نظام ہے، اس میں زندگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی، اور قسم ہے اس کی جس نے مذکر و مؤنث پیدا کیے کہ تمہاری سعی اور کوشش مختلف ہے. ہم ان 3 قسموں پر اگر غور کریں، پہلی قسم جو اللہ نے کھائی وہ رات کی کھائی ہے. رات کیا ہے؟ ظلمت اور تاریکی کی نشاندہی جو اپنے دامن میں بہت سی چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے، ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے رات. تو اللہ نے رات کی قسم کھائی. اس کے بعد اللہ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ دن کی، کیونکہ دن جو ہے ایک نور، ایک امید،
ایک اجالے کی طرف ہمیں رغبت دلاتا ہے. تو لہٰذا خداوند عالم نے تاریکی کے بعد میں دن کے اجالے کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد مذکر و مؤنث کو جو خدا نے پیدا کیا جس اعتبار سے. تو لہٰذا ان قسموں کو اللہ نے سب سے پہلے ان قسموں کا ذکر کیا. اس کے بعد اب آغاز ہو رہا ہے دوسرے حصے کا. دوسرے حصے میں 2 گروہ کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا گروہ جو تقوی کے ساتھ انفاق کرنے والا ہے. انفاق یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا, یعنی جو کچھ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے, جتنی ہماری حیثیت ہے, جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, استطاعت ہے, اس اعتبار سے خدا کی راہ میں خرچ کرنا. جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا, جو ہر انسان پر فریضہ. اگر انسان خود فقیر ہے تب اس کے لیے معاملہ نہیں, لیکن اگر اسے اللہ نے نوازا ہے, عطا کیا ہے, تو وہ اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرے. تو اس چیز کو پسند کیا گیا ہے, یعنی سخاوت کا ایک پہلو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو کہ بخیل ہے. ان کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے انجام کی جو سختی ہے ان تمام باتوں کا بھی ذکر اس دوسرے حصے میں کیا گیا ہے. اور تیسرا حصہ جب ہم اس سورے کا دیکھیں تو اس کی معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بندوں کو ہدایت کرنا خدا کا کام ہے. سب لوگوں کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے خدا نے ڈرایا ہے. تیسرا حصہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور دوزخ سے ڈرانے کے لیے ان باتوں کا ذکر اس میں ہے. چوتھے حصے میں جو کہ آخری حصہ اس سورے کا, اس میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے کہ جو آگ میں جلیں گے, اور اس گروہ کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ جو اس سے نجات پائیں گے. اور پھر ان دونوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں, اور کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے نجات پانے والے نجات پا رہے ہیں. تو یہ مضامین ہیں جو سورہ واللیل میں پیش کیے گئے ہیں, اور جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سے معنی ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں. تو آپا یہ جو سورہ لیل ہے یہ کیا پیغامات ہمیں دے رہا ہے ہماری زندگی میں, اور کس طرح یہ ہم کو آخرت سے کنیکٹ کرتا ہے یہ سورہ, کی اپنی زندگی کو ہم آخرت سے جوڑ لیں؟ جی, سب سے اہم پیغام جو پہلا پیغام اس سورے کا ہے وہ ہے تقوی الہی, یعنی ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. خداوند عالم اس انسان کو پسند کرتا ہے جو متقی ہو, جو پرہیزگار ہو. اور سورہ واللیل میں اس بات کی طرف ہمیں واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے تقوی اختیار کرے. انسان اگر متقی نہیں ہے, پرہیزگار نہیں ہے, تو مزید دنیا میں وہ جو کچھ بھی کام کرتا ہے وہ کچھ اس کے فائدے کے لیے نہیں ہے, وہ کچھ بھی اسے فائدہ پہنچانے والا نہیں. تقوی سب سے اہم چیز ہے. دوسری چیز کہ نفس کا تزکیہ کیا جائے, اپنے نفس کا انسان حساب کتاب کرے کہ وہ دن بھر جو کچھ کر گزرتا ہے وہ کیا کیا ہے آج دن بھر اس نے. یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ جب انسان رات کا وقت ہوتا ہے اس وقت تنہائی کے عالم میں ایک مرتبہ سوچے کہ آج دن بھر اس نے کیا کچھ کیا. جو کچھ اچھائیاں کی وہ بھی اسے یاد آئیں گی, جو کچھ اس نے برائیاں کی ہیں وہ بھی اسے یاد آئیں گی. اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوگا. اور یہ سورہ بھی ہمیں نفس کی تزکیے کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اچھائیاں ہم نے انجام دی ہیں دن بھر, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اچھی باتیں ہیں, یہ نیکیاں ہیں, تو انسان اسے مزید اور انجام دینے کے لیے آگے بڑھے گا. اور جو کچھ بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں تو ان پر وہ توبہ کر لے گا, تاکہ جو گناہ اس سے سرزد ہوئے وہ ان گناہوں کو مٹا سکے, وہ ختم کر سکے, اور مزید آگے کی زندگی میں اس گناہ کو انجام نہ دے. مطلب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہر رات بس یہ سوچ کر کے کہ جو کچھ ہم نے گناہ کیا توبہ کر کے سو جائیں, اور پھر نئی صبح کے ساتھ پھر نئے گناہوں کے ساتھ وہی زندگی. نہیں, بلکہ توبہ کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ان چیزوں کو دوبارہ انسان انجام نہ دے. پھر تیسرا پیغام ہم لیں وہی کہ انفاق, خدا کی راہ میں خرچ کرنا. پروردگار عالم سخی کو پسند کرتا ہے, بخیل کو پسند نہیں کرتا. یہ سورہ جو کہ بخل کا ایک واقعہ جو کہ شان نزول میں ابھی میں نے پیش کیا آپ کے سامنے, اور اس کے اعتبار سے کہ جو ایک انسان پوری زندگی اپنی جو اس دنیا میں گزارتا ہے, مقصد کیا اس کا ہوتا ہے, جو اللہ نے ہمیں مقصد دیا کیا ہے مقصد, کہ اس کی پرستش کرے, اس کی عبادت کرے, خدا کے قریب ہونے کے لیے کاموں کو انجام دے. لیکن ان چیزوں کو ہم سیکنڈری رکھتے ہیں کہ جب وقت ملے گا دیکھیں گے, ٹھیک ہے کر لیں گے. پہلے ہم پرائمری چیزیں ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہیں جن پر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے, وہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو کتنا حسین بنا سکتے ہیں. اور حسین ہمارے لیے بنانے سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ کتنا آرام اس میں ہو جائے, کتنی آسائش ہو جائے. اس کے لیے انسان مال اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے, مال و دولت اکٹھا کرتا ہے.
اور یہ مال و دولت جب وہ اکٹھا کرنے لگتا ہے تو یہ دولت اسے اتنا زیادہ اٹریکٹ کر لیتی ہے کہ ایک مرتبہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اب اسے کسی اور کو نہ دینا، اب بس یہ اپنے تک محدود رکھو. تو اب یہاں سے بخل جنم لیتا ہے، کنجوسی پیدا ہوئی. اب وہ بخیل انسان جمع کرتے ہوئے اسے رکھتا ہے. اس کے خاندان میں کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، اسے اس بات کا بالکل خیال نہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت کے لیے اپنے اس مال کو اس تک پہنچانا ہے. ان کا بھی حق بنتا ہے. خمس ادا کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہمیں اس مال کو جمع کرنا ہے. اور پھر موقع کیا آتا ہے کہ ایک روز وہ آتا ہے کہ جب موت آتی ہے، یہ مال ہم وہاں نہیں لے جاتے اور یہ مال یہی رہ جاتا ہے. اب اس دنیا میں بڑی حسرت و امید سے اپنی کبھی اولادوں کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی اس مال سے کچھ کار خیر کر دے. اب وہ اولادیں، انہوں نے تو اپنے والدین کو اگر دیکھا کہ بخل کرتے ہوئے، انہوں نے بھی وراثت میں وہی پایا. اب انہوں نے کہا ابا تو چلے گئے، اماں تو جا چکی ہیں، اب ان کے لیے کچھ خرچ کرنے کی کیا ضرورت، اب یہ مال ہمارے حوالے. کار خیر کرانے کے لیے بھی اب وہ ضروری نہیں سمجھ رہے کہ اس میں سے ایک پائی بھی ان پر خرچ کی جائے. وہ انسان جس نے اس مال کی لالچ میں نہ انفاق کیا، نہ سخاوت کی، نہ ضرورت مندوں کے کام آیا، بخل کر کے جمع کیا، وہ مال اس کے کچھ کام نہ آیا. تو لہٰذا یہ سورہ ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے دے رہا ہے کہ بخل سے دور ہو جائے. بخل ایک نجاست ہے، اس سے دور ہو کر کے سخاوت کی طرف اپنے کردار کو لے جائیں. تو آپا جیسے اگر کوئی صرف اس کی عربک رٹا کر لے یا بس عربک ہی پڑھتا جائے تو کیا اتنا کافی ہے، یا پھر ہم کو اس سورے کو، اس سورے کے جو معنی ہیں اس کو بھی اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے؟ یہ تمام باتیں ہم بھی اس وقت سمجھ پاتے ہیں کہ جب اس کے معنی، مطالب، تفسیر کو سمجھتے ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ فقط جو عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم سے تلاوت کر کے ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن معنی نہیں حاصل کر سکتے. جب ہمیں معنی مطالب جاننے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کی جب تلاوت کریں تو کچھ وقت اور لگا کر ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، ان کی تفسیر بھی پڑھیں کہ ان چیزوں میں، ان آیتوں میں دراصل کیا پیغام خدا ہمیں دے رہا ہے. ہمیں ان پیغام کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ تفسیر کے ذریعے اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہی ممکن ہو پائے گا. آج ہم دنیا بھر کے پیغامات کو جاننے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. صبح جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے ہم موبائل اٹھاتے ہیں کہ واٹس ایپ پر کس کا کیا پیغام آیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے، لیکن خدا نے اس قرآن مجید میں کیا پیغام دیا ہے اسے جاننے کے لیے ہم ترجمہ اور تفسیر کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہتے. ہم نے کہا بس تلاوت کر لی، انف ہے، اتنا کافی ہے، بس اس کے بعد ہم قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور آگے بڑھنا نہیں چاہتے. پھر وہیں پر تعلیمات کی کمی ہوتی ہے اور انسان میں وہ چیزیں تبدیلی نہیں آتی، اور پھر غیر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنی عظیم کتاب جن کے پاس ہے ان کی زندگی اس طرح گناہوں میں کیسے گھری ہوئی ہے، اس طرح مشکلات میں کیسے گھری ہوئی، اتنی اس قدر مصیبتوں کے حوالے ان کی زندگی کیسے ہے، جبکہ ہمارے پاس اتنی باعظمت کتاب موجود ہے. تو لہٰذا سورہ واللیل ہو یا کوئی بھی قرآن مجید کا سورہ ہو، اسے اس کے ترجمے کے ساتھ، اسے اس کی تفسیر کے ساتھ، اس کے معنی مطالب کو سمجھ کر جب ہم پڑھیں گے تب اس کے اصل ہدف کو حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ آپا، بہت بہت شکریہ. ہم بھی ہمارے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے، ماہ رمضان میں تو ہم کئی بار صرف عربک قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کے ترجمے پہ، اس کے ٹرانسلیشن پر نظر کریں، اس کی تفسیر پر ضرور نظر کریں. جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ قرآن ہماری روح کے لیے زینت ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے طاقوں کی زینت بنا دیا اور بس اونچائی پر رکھ دیا، اس سے کوئی اثر ہم لوگ حاصل نہیں کر رہے ہیں. اور اسی چھوٹے سے ایپیسوڈ میں ہم نے کوشش کی کہ ان سوروں کے بارے میں جانیں کہ یہ سورے ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو صرف ہم نے 4 سورے کیے، لیکن قرآن میں 114 سورے ہیں، یعنی ابھی 110 سورے اور باقی ہیں، جس پر میں چاہوں گی کہ آپ توجہ کریں، اپنی طرف سے آپ کچھ ریسرچ کریں. گوگل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر چیز ہم جو چاہیے ہوتا ہے سرچ کر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے یہی پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ان سوروں کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے پڑھیں، تب آپ ان قرآن کا اور ان سوروں کا اصل مقصد سمجھ پائیں گے. ابھی مجھے دیجیے اجازت. شکریہ، خدا حافظ. آپ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ.